جانشین فقیہ ملت کی اب خرقہ پوشی علماء اہل سنت کے مبارک ہاتھوں سے ہونے جا رہا ہے۔ شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب جبت اللہ مدظلہ العلی، شہزادہ شعب الاولیاء حضرت علامہ غلام عبدالقادر علوی صاحب، حضرت علامہ مولانا سید انجم صاحب، پرنسپل دارالعلوم فیض الرسول براں شریف، محقق عصر حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، شیخ الادب حضرت علامہ مولانا شمس الہدیٰ صاحب، استاذ العلماء استاذ عربی ادب عربی یونیورسٹی مبارک پور تشریف فرما ہے۔ مفتی ناگور حضرت علامہ مولانا مفتی ولی اللہ صاحب مفتی راجستھان تشریف فرما ہے۔ ولی محمد صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ محقق کے وقت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام انجم صاحب، غلام یحییٰ انجم صاحب قبلہ، لیکچرار و پروفیسر ہمدرد یونیورسٹی دہلی تشریف فرما۔ حضرات، حکم کے مطابق دو چند منٹ کے لیے حاضر بارگاہ ہوا ہوں۔ یہ وقت ہم سب کے لیے بہت ہی درد و غم کا وقت ہے، اور ہم اپنے غموں کا اظہار اپنے الفاظ سے نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ نے حضور فقیہ ملت کے پورے طریقت کے حضور محدث کبیر کی زبان پاک سے سنا۔ اور اس بے علم کو سمجھاتے رہے۔ بہت ساری حضرت نے اس وقت باتیں بتائیں، لیکن روحانی فیض و برکات جو حضور فقیہ ملت کو خانوادہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ سے ملے تھے، حضرت فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی ہی میں اپنا جانشین، اپنا سجادہ نشین حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب قبلہ امجدی کو بنا رکھا تھا۔ حضرت کی وصیت تھی کہ میرے بعد مرکز تربیت افتاء دارالعلوم اہل سنت امجدیہ کے ناظم کے صدر اعلیٰ اور محتمم اعلیٰ اور میرے سجادہ نشین و جانشین میرے صاحبزادے مولانا انوار احمد صاحب ہوں گے۔ اس وصیت کے مطابق اب اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور بزرگوں کے یہاں جو طریقہ چلا آیا ہے خرقہ پوشی کا، اب شہزادہ حضور صدر الشریعہ شہزادہ شعیب الاولیاء، میں کن کن ہستیوں کا نام لوں، اوجھا گنج کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ آج ہندوستان کی وہ عظیم عظیم ہستیاں اس اسٹیج پہ جلوہ فرما ہیں کہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ حضرت مولانا فروغ احمد اعظمی صاحب شیخ الادب دارالعلوم عالمیہ جمدہ شاہی نے بڑے پیارے انداز میں ایک شعر کہا ہے، تیرے طالب دور رہ کر بھی ہنر پاتے رہے، تیرے طالب دور رہ کر بھی ہنر پاتے رہے، کون اوجھا گنج آ کر خائب و خاسر گیا۔ طالب دور رہ کر بھی ہنر پاتے رہے، تیرے طالب دور رہ کر بھی ہنر پاتے رہے، کون اوجھا گنج آ کر خائب و خاسر گیا۔ حضور فقیہ ملت کی بارگاہ میں جو بھی آیا، حضور فقیہ ملت نے حسب مراتب اس کو نوازا۔ اس کی ایک لمبی داستان ہے، اور میں کرامت سمجھتا ہوں حضور فقیہ ملت کی کہ کل دو چند دنوں میں اپنی سوانح حیات مجھ سے حضرت نے مرتب فرما لی۔
اور بہت سارے کام حضرت جو مجھے سپرد کر کے گئے، آپ حضرات سے میں دعا کی درخواست کروں گا کہ میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ تو اب حضرت فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی وصیت کے مطابق شہزادے فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب امجدی مدہ ظلہ العالی کو خرقہ پوشی کی رسم ادا کرنے کے لیے شہزادے صدر الشریعہ، شہزادے شعیب الاولیاء اور اکابرین ملت جو اس وقت اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں، وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت مولانا انوار احمد صاحب قبلہ کو جب و دستار سے نوازیں گے اور ان کی دستار بندی فرمائیں گے۔ میری اپنے اکابرین کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش اور عریضہ ہے کہ وہ حضرت مولانا انوار صاحب قبلہ کی رسم خرقہ پوشی ادا فرمائیں اور حضرت تشریف لے آئیں۔ اور آپ حضرات بیٹھے رہیں گے اس لیے کہ آج اسٹیج پر ہندوستان کے مختلف صوبوں کے علماء کرام جلوہ فرما ہیں اور بڑی عظیم عظیم ہستیاں ہیں۔ میں کن کن کا نام لوں؟ بڑی بڑی خانقاہوں کے علماء کرام اور جانشین اور سجادہ نشین یہاں پہ موجود ہیں۔ خانقاہ سمدیہ ففود شریف سے حضرت علامہ سید انور چشتی صاحب، اترولہ سے حضرت مفتی عنایت احمد صاحب، اور براؤ شریف سے حضرت علوی صاحب قبلہ، حضرت چشتی صاحب قبلہ، حضرت مختار میاں قبلہ اور بہت سارے اجل علماء کرام، جمدہ شاہی سے بہت سارے حضرات، اور اس کے علاوہ اشرفیہ کے بہت سارے اساتذہ کرام اس وقت اسٹیج پر جلوہ فرما ہے۔ میں اگر ان سب کا نام تفصیل سے لوں گا تو بہت وقت لگے گا اور کل کا وقت قریب ہو گیا ہے، اس لیے اب شہزادے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھوں رسم خرقہ پوشی ادا کی جا رہی ہے، آپ حضرات اس نورانی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور اب یہ حضور فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان کے روحانی سجادہ نشین ہوں گے اور حضور فقیہ ملت اپنے روحانی برکتوں سے انہیں اسی طریقے سے نوازیں گے اور نوازتے رہیں گے۔ حضور فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان کو جو ماہرہ مطہرہ سے کرتا اور امامہ ملا تھا تبرک کے طور پر، وہی امامہ شریف اور وہی کرتا شریف حضرت مولانا انوار احمد صاحب قبلہ کو شہزادے صدر الشریعہ مدہ ظلہ العالی باندھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اکابر حضرات بھی باندھ رہے ہیں۔ شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب شیخ الحدیث منظر اسلام بریلی شریف اب اس وقت ہماری فرما رہے ہیں بھی ہے جانشین فقیہ ملت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدر الشریعہ، مسلک اعلی حضرت حضور فقیہ ملت، فیضان فقیہ ملت، شہزادگان فقیہ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ آپ حضرات یہ نورانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس وقت حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب قبلہ کو بہت بڑی ذمہ داری سپرد کی جا رہی ہے، اور خوش نصیبی ان کی یہ ہے کہ ان کے والد محترم کے پیر و مرشد حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دو لاڈلے یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے مقدس ہاتھوں سے حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب قبلہ کو جب و صافہ سے نوازا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادگان بھی اس وقت اسٹیج پہ جلوہ فرما ہیں، اور بہت سارے علماء کرام ہیں جو اپنے مقدس ہاتھوں سے شہزادے فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب قبلہ کو حضور فقیہ ملت کا سجادہ نشین بنا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مرکز تربیت افتاح، شہزادے شعیب الاولیاء، شہزادے صدر الشریعہ، شہزادگان فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب قبلہ،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद, फैजान मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, हुजूर हासनुल उलमा जिंदाबाद, हुजूर सदरुल शरिया जिंदाबाद, हुजूर शुएबुल औलिया जिंदाबाद, हुजूर फकीह मिल्लत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, मरकज़ तरबियत इफ्ता जिंदाबाद, उलूम अमजदिया अशदुल उलूम जिंदाबाद, तकबीर अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, का मरकज जिंदाबाद, बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ, नारे तकबीर अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, अल्लामा मौलाना हाफिज कारी एजाज अहमद साहब जिंदाबाद, शहजादे हुजूर फकीह मिल्लत जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबरार अली साहब अबरार अहमद साहब जिंदाबाद, फकीह मिल्लत जिंदाबाद, नशीन हुजूर फकीह मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर हजरात, नारे रिसालत अब इस वक्त आपके सामने हुजूर फकीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के शहजादगान जलवा फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी एजाज अहमद साहब नूरी, हजरत अल्लामा मौलाना अनवार अहमद साहब किबला सज्जादा नशीन हुजूर फकीह मिल्लत आस्ताने अमजदिया ओझागंज, और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबरार अहमद साहब किबला और अजीजम मौलवी अजहार अहमद सल्लमहू, जो इस वक्त हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने पे रह करके दारुल उलूम अमजदिया घूसी में ज़ेर तालीम है और अपने पीरो मुर्शिद नहीं बल्कि अपने वालिद मोहतरम के पीरो मुर्शिद के आस्ताने से फयूज़ बरक़ात हासिल कर रहे हैं। और वो जहाँ कहीं बैठे हों, अगर कहीं मजलिस में, तो वो स्टेज पर आए। शहजादे शुएबुल औलिया हुजूर आलवी साहब किबला मद्दज़िलुल आली का ये इरशाद है कि वो अगर कहीं स्टेज पर ना हो तो आ जाएं सामने और बैठे वो आकर के स्टेज पर। और अब हजरत अब कुल का वक्त होना चाहता है 12:55 पर हजरत का विसाल हुआ था, अभी कुल होगा 5 मिनट कुल शरीफ में और बाकी है, लिहाजा किताब का रस्म इजरा हो जाए और 2 मिनट बाकी है, रस्म किताब का रस्म इजरा हो जाए। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब उस्ताद दारुल उलूम अलीमिया जमना शाही रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत फ़क़ीह शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद क़िबला अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान, आज से 40 दिन कब्ल जिनका विसाल हुआ था, 40 दिन के अंदर आपके हयात और कारनामों पर मुश्तमिल इतनी फुर्सत और उजलत के अंदर आपके महबूब दामाद हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन साहब क़िबला ने उनकी पूरी ज़िंदगी को अपने कलम की रोशनाई में निचोड़ करके कागज़ के सफ़ात पर मुर्तसिम कर दिया है। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है कि तकरीरें हुई हैं, लेकिन ये तकरीरें भूली भी जा सकती हैं, आपके जहन से निकल सकती है। ये किताब आपके साथ हमेशा रहेगी और हुजूर फ़क़ीह मिल्लत से आपकी याद जब तक ये किताब रहेगी आपके हाथ में, उनकी याद आपको याद दिलाती रहेगी। और ज़ाहिर जब उनका याद आपके दिल में मुअज़्ज़न हो जाएगी तो उनके कारनामों की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी। जब कारनामों की तरफ तवज्जो बढ़ेगी तो फिर ये मरकज़ तरबियत याफ्ता कभी अपने को तन्हा और एकाना महसूस नहीं करेगा। आपकी दुआएं, आपकी तवज्जो, आपकी लगन, आपकी खुलूस और मोहब्बत इस इदारे के साथ हमेशा वाबस्ता रहेंगी। मौलाना अख्तर हुसैन साहब ने इस किताब के अंदर, किताब बज़ाहिर मुख्तसर नज़र आ रही है, लेकिन 70 साल ज़िंदगी को जिस अजीम शान अंदाज में खिदमत दीन में आपने बसर की है, बड़े इख्तिसार के साथ जामे अंदाज में गोया कि आपने दरिया को कूजे में भरने का काम अंजाम दिया है। जाहिर है कि एक एक लफ्ज, एक एक इबारत आपकी एक एक कारनामों को उजागर करने के लिए काफ़ी है। और इस मुख्तसर से मुद्दत में ये बहुत अच्छी बात है कि आपने किताब के शक्ल में आप हजरात तक पहुंचाने की कोशिश की। हम सब के लिए ज़रूरी है कि हुजूर
फकीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान से मुताल्लिक उनके कारनामों को जानने के लिए, उनके किरदार को पहचानने के लिए, उनकी जिंदगी में उतर कर उनकी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए चाहिए कि किताब हम सबके हाथों में हो, ताकि हुजूर मुफ्ती फकीह मिल्लत की याद हमारे दिल में हमेशा मौजूद रहे और उनकी यादों, उनकी मोहब्बतों की रोशनी में अपनी जिंदगी का हम सफर बराबर जारी रखें। तो ये किताब हजरत फकीह मिल्लत है, इसकी रस्म इजरा मुबारक हाथों से होगी और इसी मुबारक महफिल में ये मुबारक किताब मुझे उम्मीद है कि आप सब लेकर अपने मुबारक कदमों के साथ अपने घर ले जाएंगे। ये किताब हजरत फकीह मिल्लत नाम इसका है, मुसन्निफ इसके हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन साहब शहजादा सदरुल शरिया के हाथों अभी इसके रस्म इजरा आपके सामने होगी। किताब का नाम है फकीह मिल्लत का मुख्तसर तारुफ। जलसे के बाद गेट के बाहर बुक स्टॉल पर मिल रही है, आप हजरात इसे लेते जाइएगा ताकि फकीह मिल्लत की जिंदगी पढ़ने के बाद आप हजरात बुक खिदमत दीन मतीन का सलीका पैदा हो जाए। अब किताब का रस्म इजरा मुहद्दिस कबीर के हाथों से होने जा रहा है। ये किताब अल्लाह तबारक व तआला इसके फयूज़ व बरक़ात हमेशा जारी रखे। मैं सबसे पहले इसका नुस्खा शाहज़ादे शुएबुल औलिया व सज्जादा नशीन उनकी बारगाह में पेश करता हूँ। कबूल फरमाकर लोगों को तलकीन फरमाएं कि ये तबरुक ले जाएं और सीनों में महफूज रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान फकीह मिल्लत, शहजादे हुजूर शुएबुल औलिया, शहजादे हुजूर सदरुल शरिया। ये किताब तकलीद शख्सी के आसे भी किताब आई थी गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से। इस ताल्लुक से मैं एक गुफ्तगू आपसे करता हूँ। हमारे बस्ती के अंदर गैर मुक़ल्लिदीन की काफ़ी तादाद है। किस जमात से हैं इस ताल्लुक से भी आपने भरपूर तकरीर हुजूर सदरुल शरिया के सादागान आपने समाअत फरमा ली। इसके बहुत बड़े मुबल्लिग जिनका बराह रास्त ताल्लुक सऊदी अरब से है, वो दिल्ली में रहते हैं, जिनका नाम अब्दुल हमीद रहमानी है। वो हर साल एक फंक्शन करते हैं और जिसके अंदर सऊदी हुक्काम और उसके अलावा वहाँ के उलमा उमरा सब आते हैं। उन्होंने मुझे मरतबा दावत दी, मैं भी उस प्रोग्राम में पहुँचा और पहुँचने के बाद मेरा उन्होंने गैर मुक़ल्लिद है जिनकी तनासुब से किताब सामने आई, तारुफ कराया। ये डॉक्टर गुलाम अंजुम साहब हैं, ये बरेलवी हैं, ये कब्र परस्त हैं। भरी महफिल में उन्होंने मेरा तारुफ कराया। जाहिर है कि इस मौके से मेरे पास क्या जवाब हो सकता था, लेकिन मैं भी ठहरा हज़रत अल्लामा ज़फ़र मुस्तफ़ा साहब का शागिर्द है। फौरन मुँह तोड़कर मैंने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि मैं बरेलवी हूँ, कब्र परस्त हूँ। उन्होंने आज खुद इसका एतराफ़ किया था, मैं कब्र शिकन हूँ और ये कब्र परस्त हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि उसने मेरा मिजाज तामीरी बनाया है, आपका मिजाज तखरीबी बनाया है। भरी महफिल में मैंने ये जवाब दिया और इससे वो बिल्कुल लाजवाब हो गए। तो ऐसे लोगों के तरफ से ये तकरीद शख्सी के आसेब के नाम से किताब आई थी। मुफ्ती साहब का ज़हन फिक्र और हज़रत अल्लामा अख्तर हुसैन साहब का कलम, इन दोनों चीज़ों का मजमुआ है एज़ाले फरेब। जाहिर है कि जब ये किताब आपके हाथ में होगी तो जितने भी फरेब की शक्लें आपके सामने आएंगी, आलिम की शक्ल में, मौलवी की शक्ल में, तहरीक की शक्ल में, जमात की शक्ल में, दारुल उलूम की शक्ल में, अंजुमन की शक्ल में, आप सबका इस किताब की रोशनी में भरपूर जवाब दे सकते हैं। लिहाजा इसका भी रहना हुजूर मुफ्ती फकीह मिल्लत की किताब के साथ साथ इसका भी रहना जरूरी है, इसलिए कि उनके कारनामों में से एक कारनामा ये भी है। तो फिक्र उनका है, रोशनाई और कलम इनका है, लिहाजा इसका भी साथ में आपका रहना जरूरी है। अब इस किताब की रस्म इजरा होने जा रही है। हुजूर शहजादे सदरुल शरिया ये किताब मुसन्निफ के हवाले करेंगे अपनी दुआओं के साथ, अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ। हुजूर तकबीर, मौलाना नारे रिसालत, गिरामी कद्र शहजादे हुजूर सदरुल शरिया, बिरादर गिरामी कद्र हजरत मौलाना मुफ्ती बाहुल मुस्तफ़ा साहब मद्दज़िल्लहुल आली की खिदमत में ये पेश करता हूँ। दुआ भी फरमाएं, अल्लाह ताला गैर मुक़ल्लिदीन के शर से अहले सुन्नत को बचाए। आमीन आमीन। और हम सबको इमाम आज़म का मुक़ल्लिद बना के रखें, दुनिया में भी और आखिरत में।
سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جن حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرع کا صدقہ کر غم کو فرع بے حسن سعد، بلحسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیِ جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بیر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانے دل کو ضیا دے روئے ایماں کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق عقد عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے
شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر و عشر دے بلحسین احمد نوری لقا کے واسطے، کراتا احمد رضا احمد مرسل میں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، کراتا احمد رضا احمد مرسل میں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، اے خدا فرماتا مجد و علا صدق و صفا، اے خدا فرماتا مجد و علا صدق و صفا حضرت صدر الشریعہ ابوالعلا کے واسطے، صدقہ عنایہ کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت ہم سب گدا کے واسطے، صدقہ عنایہ کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت نوری گدا کے واسطے، صدقہ عنایہ کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے ہم سب گدا کے واسطے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ مسلم بارہا پھر جگمگائی ہے، بجھی ہے شمع مسلم بارہا پھر جگمگائی ہے، یہ تارا ٹوٹ جاتا ہے درخشانی نہیں جاتی، اور نکالے سینکڑوں نہریں کی پانی کچھ تو کم ہوگا، نکالے سینکڑوں نہریں کی پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ 12:55 پر حضرت کا کل شریف ہوا، شہزادہ حضور صدر الشریعہ کے دعاؤں پر کل شریف کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد اب آپ حضرات کے سامنے ایک تبرک آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، حضرات تشریف رکھیں۔ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب امجدی علیہ الرحمہ کی صرف 2 منٹ کی تقریر، اس ٹیپ میں ٹیپ ہے، میں ٹیپ مائک کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں۔ 2 منٹ حضرت فقیہ ملت جن کی بارگاہ میں آج اپنی عقیدتوں کا سوغات پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، آئیے اپنے اس محسن، اس کرم فرما، اس فقیہ ملت کے گوہر نایاب کلمات سے مستفیض ہوں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، میں ٹیپ کو اینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والله إني لا أرى من خلفي كما أرى من بين تمہارا یہ خیال ہے کہ میں پیچھے نہیں دیکھتا ہوں تو ہم خدا کی وجہ سے آگے دیکھتا ہوں، ویسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیر کیا ہو گیا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کرو۔ ابو حدیث شریف کے ذرا غور کیجیے آپ، وہ کہتا ہے جو جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے کس آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا، اس کا جواب میں بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مؤخر صفوف، علماء کرام بیٹھے جانتے ہیں سب کی جمع صفوف ہے، یعنی صفوں کے پیچھے آؤ۔ یہ مؤخر صفے نہیں ہے کہ سب کے آخر میں تھا، نہیں، صفوں کے آخر میں تھا۔ دونوں کا فرق سمجھ رہے ہیں کہ سب کے آخر کا مطلب کہ پہلی صف میں ہے وہ کنارے کھڑا ہوا ہے، چاہے دائیں چاہے بائیں، تو بھی مؤخری صف میں ہو گیا، وہ بھی مؤخری صفوف ہے، صفوں کے آخر میں ہے تو کیا مطلب ہو گیا کہ بالکل پیچھے ہے، تو وہ بالکل پیچھے تھا، مگر میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے خلاصہ فرمایا اور ان کو تنبیہ کی کہ کیا تم نہیں جانتا ہے کہ میں جس طریقے سے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جن لوگوں کو حضور کے دیکھنے پر، حضور کے خضوع کے دیکھنے پر سلام ہے، حضرت حسن عفان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ
کسی قصہ کہانی کا واقعہ نہیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بھائی دنیا کے مانے ہوئے خود حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ملفوظات ہیں جس کا نام ہے قواعد الصبا، تو اس میں جو ہے یہ واقعہ درج ہے، یعنی اپنی زبان سے آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے. جو سامنے آدمی سو رہا ہے یہ نہ کچھ سنے گا نہ ہم کو سنانے دے گا. فارسی مار کے بیٹھیا، اب آپ کو ایسے بچنے کی بات سنیں. فارسی مار کے بیٹھیا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت حسن عفان یہ کون ہے؟ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ. کیسے مرید و خلیفہ؟ اب آپ حضرات کے سامنے